السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جان محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد آصف یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج میں کامیاب جوان پروگرام کے لیے ایک اور ویڈیو لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کامیاب جوان پروگرام کا جو فیز 1 ہے وہ کامیابی سے مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس میں چند سوالات تھے کچھ لوگوں کے، میں آج اس ویڈیو میں وہ کور کروں گا، اور اینڈ میں آپ کو عثمان ڈار کی ایک پریس کانفرنس تھی اس کے بارے میں، یوتھ پروگرام کے بارے میں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو اس میں کچھ سوالات یہ تھے کہ جن کو ابھی تک ویریفیکیشن کال آ چکی ہے، تو وہ انہوں نے جس بینک کو سلیکٹ کیا تھا اپلیکیشن کے لیے، اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل نیشنل بینک تھی، یا کسی نے پنجاب بینک میں، بینک آف خیبر، یا 3 بینکس تھے، انہیں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کیا، تو وہاں پہ جا کے جن کو ویریفیکیشن کال آ گئی انہوں نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے، اور جس بزنس کے لیے اپلائی کیا تھا اس بزنس کی ایک اچھی سی رپورٹ بنا کے سبمٹ کروانی ہے۔ اور جنہوں نے آپشن سلیکٹ کی تھی آنر اکویٹی کی، تو آنر اکویٹی کے بارے میں بہت سارے سوال مجھے کال پہ، ایس ایم ایس، واٹس ایپ کے ذریعے پوچھے گئے۔ تو آنر اکویٹی بھائی میرے 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کے قرضے کے لیے تھی 10%، اور 5 لاکھ سے آگے تھی یہ 20%۔ فار ایگزامپل آنر اکویٹی ہوتی کیا ہے؟ تو آنر اکویٹی یہ ہوتی ہے کہ سبمٹ اماؤنٹ کرائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 5 لاکھ کے لیے اپلائی کیا تھا، تو آپ نے بینک اپنے اکاؤنٹ میں پہلے 5 لاکھ کا 10% یعنی 50,000 آپ نے سبمٹ کروانا ہے اپنے اکاؤنٹ میں ایز اے سیکیورٹی، ٹھیک ہے، جس کو بولتے ہیں آنر اکویٹی، یا 50,000 تک کی کوئی ایسی ایسٹ، کوئی ایسی چیز جو اموویبل ہو، جو فکس ایسٹ جسے کہتے ہیں، یا جیسے کوئی گارنٹی کے طور پہ آپ نے کوئی ایسی چیز جیسے گولڈ ہو گیا، زمین ہوگی، مکان آپ کے نام کا ہو گیا، ایسی اموویبل جو موویبل نہیں ہوتی چیزیں، وہ آپ نے سبمٹ کروانی ہوتی ہے 50,000 تک کے لیے۔ اگر آپ کا قرضہ ہے 5 لاکھ سے زیادہ، تو آپ نے 20% کے حساب سے آنر اکویٹی کو سبمٹ کرنا ہے۔ تو فیز 1 جو ہے کامیابی کے ساتھ مکمل کر دیا گیا، اور ابھی دسمبر کے اینڈ میں اس کے قرضے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے، اس کے لون بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں کہ جو عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا تھا کہ اس اسکیم کے تحت 10 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ اپلائی کریں گے قرضے کے لیے۔ اب جو درخواستیں ہیں وہ 10 لاکھ سے زیادہ تک ہو چکی ہیں۔ اب اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ 10 لاکھ کے 10 لاکھ کو تو قرضہ نہیں ملے گا، اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک رپورٹ ہے کہ فیز 1 میں 10 لاکھ اپلیکیشن تو آ گئی ہیں، لیکن اس میں سارٹ آؤٹ کیا جائے گا۔ سارٹ آؤٹ کا مطلب ہے کہ بزنس رپورٹ جس نے بنائی ہے ان کے ساتھ انٹرویو ایک ہوگا، ڈسکشن ہوگی، شارٹ لسٹ کیا جائے گا، اور اس میں سے بھی کافی سارے لوگوں کو قرضہ نہیں ملے گا جن نے پراپر طور پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کیا، اور پراپر طور پہ اپنے بزنس شو نہیں کیا، اور ایسا بزنس نہیں شو کیا جس میں وہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، یا جو ان کی بزنس رپورٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس حساب سے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، اور فیز 2 کے لیے ان کو لے کے آ جائے گا۔ فیز 2 والوں کے لیے خوشخبری ایک اور بھی ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس میں اور مزید جو ہے وہ بینکس ایڈ کر رہی ہے۔ پہلے تو 3 بینکس تھے، نیشنل بینک تھا، بینک آف پنجاب تھا، بینک آف خیبر تھا۔ اب جو اسٹیٹ بینک کے اندر جو اسلامک بینکس جتنے بھی آتے ہیں وہ سارے اس میں انکلوڈ ہوں گے، ساتھ ہی میں اور بھی جیسے ادر بینکس بھی، وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوں گے۔ تو جنہوں نے پہلے فیز 1 میں مسٹیکس کی ہیں، صحیح طور پہ بزنس نہیں چوز کیا، ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹیز آنے والی ہے دسمبر کے بعد کہ وہ اپنا ایک نیو جو ہے دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں، فیز 2 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک بہترین سا مشورہ دوں گا، بہترین ایک ایڈوائز کروں گا کہ آپ وہ والا بزنس سلیکٹ کریں جس میں تھوڑی بہت آپ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، اگر سوال بھی پوچھا جائے آپ سے تو آپ کو پتہ ہو اس بزنس کے بارے میں، میڈیسن کا بزنس ہے، لیبارٹری کا بزنس ہے، کوئی بھی کلاتھ، مرچنٹ، جو بھی آپ کر سکتے ہیں جس کا آپ کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے، تو آپ وہ والا سلیکٹ کریں، نہ کہ ایسا سلیکٹ کریں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو، جس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ تو یہ جو ہے سارا سسٹم ہے۔ اور باقی پیسے، ایک سوال اور بھی تھا کہ پیسے ریٹرن کیسے کرنے ہیں۔ بھئی پہلا سال جو ہے آپ کا فری ہے، پہلے سال کا جو مارک اپ ہے وہ اگلے سال آپ کو پے کرنا ہے۔ آپ اس کو 3 طریقوں سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ پر منتھ آپ انسٹالمنٹ دیتے رہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ ان کو کہیں جو آپ کا بینک کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا اس حساب سے آپ نے واپس کرنا ہے۔ تو دوسرا آپ پر ایئر بھی کر سکتے ہیں، پر اینم کے ہر سال میں آپ نے کرنا ہے۔ اور تھرڈ آپ کے پاس ایک آپشن تھی بلک اماؤنٹ، فار ایگزامپل آپ نے ایک بزنس کیا، ایک اچھا خاصا اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے پروفٹ جنریٹ کیا، اور وہ آپ نے بلک اماؤنٹ میں 2-3 سالوں کو اکٹھے سبمٹ کروا کے اپنی جان چھڑوا دی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آگے آپ کو میں ویڈیو بھی شیئر کرنے والا عثمان ڈار صاحب کے جو منسٹر ہیں، جو اس کو یوتھ پروگرام کو آن کر رہے ہیں، جن کی کوشش اور لگن سے یہ پروگرام بنا ہے، تو اس کی میں ویڈیو بھی اینڈ میں شیئر کروں گا، اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔
تو آنر ایکویٹی کا آپ خیال کیجیے گا، ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑا امپورٹنٹ، جیسے میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ 1 سے لے کے 5 لاکھ تک کا جو آنر ایکویٹی وہ 10% ہے، 10%، اور 5 لاکھ سے آگے جو 20% ہے وہاں تک ہے 20% تو آنر ایکویٹی کا خیال کریں اور ایسا بزنس چوز کریں، ایسا رپورٹ کریں جس کے لیے آپ ایلیجیبل ہوں، جس کو آپ پراپرلی آپ جن کو کر سکتے ہیں اور جن کو آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو میں ابھی انٹرویو دکھاتا ہوں، لیٹس انٹرویو، اور اس کے بعد اگلی ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نوجوانوں السلام علیکم. آپ سب کی بھرپور دلچسپی اور اعتماد کے باعث کامیاب جوان پروگرام نے 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. ملک بھر میں زبردست پذیرائی کے باعث 10 لاکھ سے زائد نوجوانوں نے پروگرام میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ کامیاب جوان کی حکومتی پالیسی کو بھی مضبوط بنایا. پروگرام کی ریکارڈ مقبولیت اور توقعات سے زیادہ درخواستیں ملنے کے باعث کامیاب جوان پروگرام کا پہلا مرحلہ مکمل کر کے درخواستوں کی مزید وصولی کا سلسلہ فی الحال روکنے کا فیصلہ کیا ہے. جن نوجوانوں نے اب تک پروگرام کے تحت قرض کے لیے درخواستیں دے رکھی ہیں، ان کی اسکروٹنی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی دسمبر کے آخر تک نوجوانوں کو قرض کی فراہمی کا سلسلہ باقاعدہ شروع کر دیا جائے گا. جو نوجوان تاحال اس پروگرام سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، ان کے لیے اچھی اور بڑی خبر یہ ہے کہ کامیاب جوان پروگرام کے دوسرے فیز کی لانچنگ پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. اگلے 3 ماہ میں اسلامک بینکنگ سمیت دیگر کمرشل بینکوں کو بھی پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے. میں نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومتی سرپرستی میں پہلے سے بھی زیادہ مؤثر اور مضبوط انداز میں جاری رکھی جائے گی یہ یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم. میں ایک بار پھر آپ سب نوجوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کی تعمیر و ترقی سمیت اپنے روزگار کو یقینی بنانے کے لیے آپ لوگ وزیر اعظم عمران خان کے کامیاب جوان منصوبے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، ایمانداری سے، سمجھداری سے اور ذمہ داری سے، کیونکہ ہمارا یقین ہے پاکستان کے جو نوجوان ہیں، کامیاب جوان ہی کامیاب پاکستان کی ضمانت ہے. بہت شکریہ. جی تو دوستو آپ نے انٹرویو دیکھا. عثمان ڈار صاحب بھی جیسے کہہ رہے تھے کہ فیز 1 کلوز ہو چکا ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا وہ فیز 2 کا ویٹ کریں. فیز 2 میں اور مزید آسانیاں، مزید بینکس ایڈ ہونے والے ہیں اور مزید جو ہے اس میں امپرومنٹ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر نوجوان پروگرام کے متعلق کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئسچن تو کمنٹ باکس میں کیجیے گا. دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں. تھینک یو سو مچ. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ. I know